صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس کی فتح۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے لمحات بھی گزرے جنہوں نے صرف ایک شہر کی قسمت نہیں بدلی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ایسا ہی ایک تاریخی واقعہ تھا بیت المقدس کی فتح۔ یہ وہ مقدس شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء کرام سے منسوب تاریخ جڑی ہوئی تھی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں مسجد اقصیٰ واقع جو مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ لیکن 12ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپ سے آنے والی صلیبی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر پر قبضے کے دوران ایک خوفناک قتل عام ہوا اور بیت المقدس کئی دہائیوں تک صلیبی ریاست کے زیر اقتدار رہا۔ مسلمانوں کے دلوں میں بیت المقدس کی آزادی کی خواہش موجود تھی، لیکن مسلم دنیا سیاسی انتشار کا شکار تھی۔ مختلف علاقوں میں الگ الگ حکمران تھے اور مسلمانوں میں اتحاد کی شدید کمی تھی۔ اسی ماحول میں تاریخ کے افق پر ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے اپنی زندگی کو ایک بڑا مقصد بیت المقدس کی آزادی کو بنا لیا۔ یہ شخصیت تھی صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1137 یا 1138 کے قریب ہوئی۔ ان کا تعلق ایک معزز کرد خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب شاہ اسد الدین شیر کو نے شام اور مصر کی سیاسی صورتحال میں اہم کردار ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ابتدائی زندگی میں جنگی میدان کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکمرانی کے پیچیدہ حالات کو بھی قریب سے دیکھا، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت موجود تھی، جبکہ شام میں مختلف طاقتیں برسر اقتدار تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سیاسی بصیرت اور عسکری صلاحیتوں کے ذریعے مصر اور شام کی طاقت کو ایک مرکز کے قریب لانا شروع کیا۔ سن 1171 میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا اور مصر میں عباسی خلافت کی اطاعت دوبارہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی توجہ شام کی طرف مرکوز کی۔ ان کا مقصد صرف اپنی سلطنت کو وسیع کرنا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے بیت المقدس کی آزادی ممکن نہیں ہوگی۔ کئی برس تک صلاح الدین ایوبی نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے مختلف مسلم علاقوں کو اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کی اور ایک ایسی مضبوط قوت قائم کی جو صلیبی ریاستوں کا مقابلہ کر سکے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ قریب آ گیا۔ سن 1187 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ صلیبی فوج کے ایک طاقتور حکمران رینالڈ آف شاتیوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی اور مسلمانوں کے قافلوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کی جانب سے مسلم علاقوں پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ اب صلیبی طاقت کو ایک بڑا جواب دینا ہوگا۔ جون سن 1187 میں دونوں افواج کے درمیان مشہور جنگ حطین ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو انتہائی حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا۔ صلیبی فوج پانی کی کمی اور شدید گرمی کی وجہ سے مشکلات میں پھنس گئی۔ مسلمان فوج نے صلیبی لشکر کو ایسی صورتحال میں پہنچا دیا جہاں ان کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ آخر کار صلیبی فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ حطین میں صلیبی فوج کے اہم رہنما گرفتار ہوئے
اور ان کی فوج کی طاقت تقریباً ٹوٹ گئی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ کھولنے والی فتح تھی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ شہر تھا جسے مسلمانوں نے تقریباً 9 دہائیوں سے کھو رکھا تھا۔ بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبی حکمرانوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب شہر کا دفاع انتہائی مشکل ہے۔ آخر کار بیت المقدس کے محاصرے کا آغاز ہوا۔ شہر کے اندر موجود صلیبی فوج نے مزاحمت کی، لیکن جنگ حطین کے بعد ان کے پاس پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کے دفاع کرنے والوں کو مذاکرات کا موقع دیا۔ بالآخر بیت المقدس کے حکمرانوں نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر وہ تاریخی دن آ گیا۔ اکتوبر سن 1187 کو بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تقریباً 88 سال بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے زیر اقتدار واپس آ گئی، لیکن یہاں صلاح الدین ایوبی کے کردار کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ جب صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس فتح کیا تو شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر قتل عام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو فدیہ دے کر شہر سے نکلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے بھی رعایتیں کی گئیں۔ اس فتح کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے آباد کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کی صفائی اور مرمت کا انتظام کیا۔ محراب اور مسجد کے دیگر حصوں کی تزئین و آرائش کی گئی اور وہاں دوبارہ اسلامی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب دنیا میں پھیلی تو یورپ میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپ کے طاقتور حکمران، جن میں انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اول، جسے رچرڈ دی لائن ہارٹ کہا جاتا ہے، بھی شامل تھا، مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ دونوں طرف سے بہادری اور جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اگرچہ صلیبی افواج نے بعض علاقوں پر دوبارہ قبضہ کیا، لیکن وہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار دونوں جانب ایک معاہدہ ہوا۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، جبکہ عیسائی زائرین کو شہر میں مذہبی زیارت کے لیے آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی تاریخی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تھی، لیکن ایک عظیم فاتح کی زندگی ہمیشہ فتح کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جنگوں، سیاست اور ریاستی معاملات میں گزارا۔ انہوں نے ایک مضبوط سلطنت قائم کی، مسلمانوں کو متحد کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال سن 1193 میں دمشق میں ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم حکمران کی وفات کے بعد
ان کے پاس بے شمار خزانے ہوتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کی زندگی اس کے برعکس ایک سبق بن گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مسلمانوں کے اتحاد اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے صرف کیا، لیکن دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے پاس کوئی بہت بڑا ذاتی خزانہ۔ صلاح الدین ایوبی کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ صرف طاقتور ہتھیاروں سے نہیں بنتی، تاریخ عزم سے بنتی ہے، اتحاد سے بنتی ہے، صبر سے بنتی ہے، اور ایسے مقصد سے بنتی ہے جس کے لیے انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بکھری مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے اپنی طاقت کو منظم کیا، پھر دشمن کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جنگ حطین میں صلیبی طاقت کو شکست دی اور اس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا، لیکن ان کی سب سے بڑی میراث شاید صرف بیت المقدس کی فتح نہیں تھی، ان کی سب سے بڑی میراث یہ تھی کہ انہوں نے تاریخ کو دکھایا کہ ایک عظیم مقصد کے لیے اتحاد، حکمت، صبر اور قیادت کس قدر اہم ہے۔ آج بھی جب بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ذکر ہوتا ہے تو تاریخ کے صفحات میں سے ایک نام نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے: صلاح الدین ایوبی۔ ایک ایسا حکمران جس نے تلوار سے میدان فتح کیا، لیکن اپنے کردار اور رحم و انصاف سے تاریخ کے دل میں جگہ بنائی، اور بیت المقدس کی فتح آج بھی اسلامی تاریخ کے ان عظیم واقعات میں شمار ہوتی ہے جنہیں دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔